الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رائل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے تاریخ میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، ایسے ہی ان کے بیٹے عثمان غازی بھی کم نہ تھے۔ ان کے کارنامے بھی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور آج ہم کچھ آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین، عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات کا حاصل کرنا اور گرد و بیش کی ریاستوں کو اپنا مطیع بنانا نہ تھا۔ 690 ہجری سے 697 ہجری تک اس نے اپنی تمام تر توجہ حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر قائم کیا اور رعایا کی فلاح بہبود کے انتظامات میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو ضعف پر محمول کیا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کی مقبوضات پر حملہ آور ہوئے۔ ناظرین، اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری میں چھڑا، وہ ابتداً عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یک کے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر ینی شہر پر قبضہ کر کے اسے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ 701 ہجری میں عثمان کو نائکو میڈیا سے متصل قیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک جا پہنچا۔ بازنطینی قلعے پے در پے فتح ہوتے گئے اور بروسہ ناسیہ اور نائکو میڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تاتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ جی ناظرین، یہ عثمان کے کارنامے جو تاریخی کتب سے ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم نے آپ کے ساتھ گوش گزار کیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔